بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصاف اور نائلہ قریش کے خاص بت سمجھے جاتے تھے۔ اس میں آصاف ان کے بہت قریب تھا جس پہ وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ آصاف اور نائلہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ یہ عرب میں آصاف اور نائلہ کے متعلق بہت سی روایات اور اقوال مشہور ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ یہ دونوں مقدس خانہ کعبہ کے پاس فحش کاری میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے وہی پتھر کے بن گئے۔ دونوں نے حج کا قصد کیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبے میں داخل ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا اور حرم زائرین سے خالی تھا۔ دونوں نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فحش کاری کا ارتکاب کر لیا۔ اسی وقت دونوں کے جسم پتھر کے بنا دیے گئے۔ آصاف و نائلہ ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، جو کہ یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کا نام آصاف تھا۔ آصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت جلد ہی خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب بھی موقع ملتا تو یہ اس زنا جیسی خباثت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ اس کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کے لیے مکے کے لیے روانہ ہوا، تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حج کے ایام تھے کہ ایک روز کعبے میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی خباثت سے زمین و آسمان کانپ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اور اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کی گوشت پوش کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا، جب دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبے کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے گھر میں اس خباثت کا ارتکاب کر رہے تھے، تو ان سب نے ان بتوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کا سوچا۔ انہوں نے آصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ پر رکھ دیا۔ دراصل یہ دونوں پہاڑیاں ہیں جو کعبے کے بالکل قریب ہیں، جس پر چڑھ کر چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور عقیدت کے ساتھ اس کا طواف کیا کرتے تھے لوگ۔ آصاف و نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزائیں یہ تجویز کی گئیں کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ 2 نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا
کہ جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا گیا اور قبیلے میں ان دونوں کی عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کی دیوی اور دیوتا بن گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف و نائلہ کو عظمت سے چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں آپ کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل کو مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے۔ آصف اور نائلہ کے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرب کے لوگوں کو ایسے خبیث لوگوں کے اس جرم پر ان پر لعنت بھیجنی چاہیے تھی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور آصف و نائلہ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو کہ اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اسلام آیا تو تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا اور اس جگہ کو اور خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ امید ہے اس واقعے سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے، برائے کرم میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔